اگر ہم اسلامی معاشرہ قائم کرنے کی بات کر رہے ہیں، جنتی سوسائٹی قائم کرنے کی بات کر رہے ہیں، تو خشوع کی صفت کو اپنے دل کے اندر پیدا کرنا اور خشوع کی صفت سے اپنے سینے کو لبریز کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور جب ہم مسلمانوں کے دل خشوع کی کیفیت اپنے اندر پیدا کر لیں گے، اللہ رب العالمین کا قرآن یہ کہتا ہے غیر یقینی دعائیں بھی قبول ہو جائیں، غیر متوقع دعائیں بھی آپ کی قبول ہو جائیں، یعنی خاشع دل سے جو دعا نکلتی ہے بارگاہ الہی میں وہ درجہ پاتی ہے۔ اللہ رب العالمین ایسی دعاؤں کی لاج رکھتا ہے۔ اگر آپ سورہ انبیاء کے رکوع نمبر 6 کا مطالعہ کریں، جس میں اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہم السلام کی غیر یقینی اور غیر متوقع دعاؤں کی قبولیت کا ذکر کیا ہے، ان دعاؤں میں سے ایک دعا ہے زکریا علیہ السلام کی۔ سورہ انبیاء آیات 89 اور 90۔ ہم سب جانتے ہیں زکریا علیہ السلام آل یعقوب کے دینی ورثے کے وارث ہیں۔ یعقوب زکریا علیہ السلام پر بڑھاپا ٹوٹ چکا ہے اور وہ بڑھاپے کی حالت میں بہت مایوس ہیں۔ انہیں اپنے اعزہ میں، انہیں اپنے اقربا میں اپنے بعد کوئی بھی آل یعقوب کی دینی وراثت کا وارث دکھائی نہیں دے رہا، نہ اہلیت نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں۔ یہ موقع تھا، زکریا علیہ السلام کو نظر آیا کہ اگر میری نسل میں کوئی اہلیت رکھتا ہوا وارث موجود نہ ہوا تو پھر یہ دینی ورثہ کسی اور خاندان کی طرف منتقل نہ ہو جائے۔ مایوس کن حالات کیوں ہیں؟ خود بوڑھے ہیں، بیوی بانجھ ہے، اعزا اقربا میں کوئی نظر نہیں آ رہا۔ اس موقع پر ان کے ہاتھ خالق اور مالک کی بارگاہ میں اٹھتے ہیں اور کیا دعا کرتے ہیں؟ رب لا تذرنی فردا، اے اللہ مجھے تنہا نہ چھوڑ دینا اب۔ یعنی کوئی ایسا وارث میرا ہونا چاہیے کہ جو میری اور آل یعقوب کی دینی وراثت کا، میری اور آل یعقوب کی دینی روایات کا امین بن سکے۔ اب اللہ رب العالمین نے ان کی دعا قبول کی۔ اللہ نے فرمایا فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجا۔ ہم نے زکریا علیہ السلام کی دعا قبول کی، یحییٰ علیہ السلام جیسا بیٹا فرزند انہیں عطا کیا۔ ان کی بیوی جو بانجھ تھیں، بچے کو جنم دینے کے قابل نہیں تھیں، ان کا بانجھ پن ہم نے دور کیا۔ اور ہم نے یہ غیر یقینی، غیر متوقع دعا کیوں قبول کی؟ یہ ہے قابل توجہ تمام سننے والوں کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے زکریا کی دعا کیوں قبول کی؟ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین۔ خاص زکریا علیہ السلام کا گھرانہ وہ نیکیوں کی طرف دوڑنے والا تھا۔ زکریا علیہ السلام کا گھرانہ تمام خوف میں ہم سے ڈرنے والا تھا، امید اور بیم میں ہمیں یاد کرنے والا تھا۔ وَقَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ۔ اور زکریا علیہ السلام کا گھرانہ ہمارے سامنے بچھا جا رہا تھا، ہمارے سامنے جھکا جاتا تھا۔ اور زکریا علیہ السلام کے گھرانے کا معاملہ یہ تھا، جناب اللہ تعالیٰ نے نعمت دی تو شکر ادا کیا، نہ کہ ایسا معاملہ تھا نعمت مل گئی تو اکڑ گئے، نعمت چھن گئی تو ناشکرے بن گئے۔ وَقَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ۔ اگر یہ خشوع کی کیفیت ہم مسلمانوں کے اندر پیدا ہو جائے، خالق کے سامنے بھی عاجزی کا اظہار کریں، خلق خدا کے سامنے بھی عاجزی کا اظہار کریں، تو غیر یقینی دعائیں بھی قبول ہو سکتی ہیں، غیر متوقع
دعائیں بھی قبول ہو سکتی ہیں، عاجزی پیدا کرنا ہے دوست۔